یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ 4 ماہ سے جاری محاصرے اور سخت پابندیوں کے دوران 2 خواتین اور 3 لڑکوں سمیت 38 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے فوجی محاصرے کو آج 4 ماہ مکمل ہونے کے موقع پر جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے 7 کشمیریوں کو جعلی مقابلے یا حراست کے دوران شہید کیا گیا۔ اس عرصے کے دوران مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے مظاہرین پر گولیوں، پیلٹ گنز اور آنسو گیس کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے 853 کشمیری شدید زخمی ہوئے۔ بھارتی فوج نے زبردستی گھروں میں گھس کر 39 خواتین کی بے حرمتی یا آبرو ریزی کی۔ قابض انتظامیہ نے 5 اگست کے بعد سے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں لوگوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے روک دیا ہے۔ حریت چیئرمین سید علی گیلانی اور میر وائز عمر فاروق کے علاوہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ سمیت سینکڑوں کارکنوں کو گھروں اور جیلوں میں نظر بند کیا گیا ہے۔ جموں میں بھارت نواز پینتھرز پارٹی کے کارکنوں نے نمائش گراؤنڈ میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین قابض حکام کے خلاف اور انٹرنیٹ سروسز کی بحالی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ رشی گونڈ کپواڑہ سے محمد افضل لون اور نوگام سری نگر سے فیاض احمد کو گرفتار کر کے انہیں سینٹرل جیل سری نگر منتقل کیا گیا ہے۔ برطانوی شہر جنوبی یارکشائر کے ٹاؤن ہال میں کشمیری خواتین موومنٹ برطانیہ و یورپ اور شفیلڈ سسٹرز فار کشمیر کے زیر اہتمام ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیری خواتین کے خلاف طاقت کے وحشیانہ استعمال اور پیلٹ بندوق سے معصوم کشمیری بچیوں سمیت خواتین کو بینائی سے محروم کرنا عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، لہذا عالمی برادری کو ان مظالم کا نوٹس لینا چاہیے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارت نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ گزشتہ 4 ماہ سے کشمیری مسلسل اذیت کا شکار ہیں۔ دوسری طرف بھارت سرکار بھی ہر لحاظ سے پستی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ گامزن ہے۔ بھارت میں اقلیتوں پر ظلم و زیادتیاں کوئی نئی بات نہیں۔ آئے روز کی بھارتی کسانوں کی خودکشیاں بھارتی حکمرانوں کے کھوکھلے داؤں کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ بھارت اقتصادی پستی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ بھارتی مسلم رہنما راشد علوی کہتے ہیں، میں افسوس کے ساتھ کہوں گا، امت شاہ جی جب یو پی اے کی سرکار تھی تب تو جی ڈی پی 11% تک چلا گیا تھا، ان تمام غلطیوں کے باوجود جن غلطیوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ اور آج جب آپ جیسے کمپیٹنٹ لوگوں کے ہاتھوں میں سرکار ہے تو جی ڈی پی لگاتار گرتی چلی جا رہی ہے۔ دیش کے لوگ بے وقوف نہیں ہیں امت شاہ جی، وہ آپ کی کمپیٹنس بھی سمجھتے ہیں اور ڈاکٹر منموہن سنگھ کی کمپیٹنس بھی سمجھتے ہیں۔ ابھی تو آرتھک استھتی اور خراب ہوگی اگر آپ 6 سال کے اندر آرتھک معاملات میں کچھ نہیں کر پائے تو آپ بھوشیہ میں کیا کر پائیں گے؟ آنے والے سمے میں حالات اور خراب ہونے والے ہیں اور امت شاہ جی کے بیانات کو اب کوئی سیریسلی نہیں لیتا ہے۔ بھارت کشمیری مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے یا بھارت میں رہنے والی اقلیتوں کا استحصال کرے، بھارت اس کا خمیازہ اب بھگتنے ہی والا ہے۔